اصلیہ ہے خا واو ٹھیک ہے، لیکن وہ جب نصر ینصر تھا اس وجہ سے یا جو ہے وہ واو سے بدل گئی، اس لیے یخونو اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا یخین، لیکن یا سے پہلے ضمہ پڑھنا عربوں کے لیے دشوار ہے، یا سے پہلے ضمہ پڑھنا عربوں کے لیے دشوار ہے، اور جب بھی یا سے پہلے ضمہ ہوگا تو یا کس سے بدل جائے گی؟ اس لیے کیا ہو گیا؟ خانہ یخون خیانت، اختان یختان اختیانا، اصل باب کیا ہو گیا؟ علم اللہ انکم کنتم تختانون، باب افتعال، اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کرو گے، فتاب علیکم، اس نے تمہاری طرف رجوع کر لیا، تاب یتوب توبتن، تاب یتوب توبتن، تاب یتوب توبتن، توبہ کا لفظ اگر انسان بولے تو مطلب ہے توبہ کرنا، توبہ کرنا، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے توبہ کا لفظ بولا جائے تو پھر ہے توبہ کو قبول کرنا۔ پھر کیا مطلب ہوتا ہے؟ توبہ کو قبول کرنا، اس لیے مشہور جملہ ہے من تاب تاب اللہ علیہ، مشہور جملہ ہے من تاب تاب اللہ علیہ، جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ بندے کے لیے توبہ کا لفظ بولا جائے تو حرف جر ساتھ نہیں آتا، حرف جر ساتھ یا کس طرح بولا جاتا ہے؟ توب اللہ، اللہ سے توبہ کرو، لیکن جب اللہ کے لیے بولا جائے تو پھر ساتھ علا آئے گا، کیا آئے گا؟ سیدھا سیدھا ترجمہ تو نہیں نا پڑھانا رضوان اختر ندوی، کچھ نہ کچھ تو 7 چیزیں اور بتانی پڑیں گی نا۔ فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر کر دیا، عفا یعفو عفوا، عفا یعفو معاف کرنا، درگزر کرنا۔ فالآن باشروہن، پس اب تم عورتوں سے جماع کر لیا کرو، بیویوں سے جماع کر لیا کرو۔ باشرہ یباشر مباشرتاً، اس لفظ کا قدیم عربی میں ترجمہ ہے مرد اور عورت کا تعلق، جدید عربی میں اس کا ترجمہ ہے ڈائریکٹ ہونا، ڈائریکٹ ہونا۔ چنانچہ اگر کسی جگہ سے ڈائریکٹ براڈ کاسٹنگ ہو رہی ہو تو اسے کہتے ہیں المباشر، کیا کہتے ہیں؟ المباشر، لکھا ہوتا ہے اوپر، جب حرم کی تراویح آتی ہیں تو لکھا ہوتا ہے المباشر، مشر مطلب یہ ڈائریکٹ آ رہا ہے، ریکارڈڈ نہیں۔ ریکارڈڈ کو کہتے ہیں مسجل، ریکارڈڈ کو کہتے ہیں بیٹا داڑھی چھڑ دو، ہاتھ تھلے کر لو، داڑھی اس کو مسجل، میم سین اور جیم لا، مسجل کا مطلب ریکارڈڈ، اور مباشر کا مطلب لائیو ڈائریکٹ، لیکن قدیم عربی میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ جماع کرنا۔ فالآن باشروہن، المباشر، مباشرت، ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں مباشرت کرنا، میاں بیوی کا تعلق۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ باشرہ یباشر مباشرۃ، فاعل یفاعل مفاعلۃ، فاعل یفاعل مفاعلۃ، باشرہ یباشر مباشرۃ، باب مفاعلہ، باب مفاعلہ۔ وابتغوا، ابتغا یبتغی ابتغاء، ابتغا یبتغی ابتغاء، تلاش کرنا۔ لکھ لیا فیصل نے؟ نہیں لکھا۔ ابتغا یبتغی ابتغاء، ابتغاء یا کے ساتھ ہے۔ آپ لوگوں کو باب پڑھ لینے چاہیے تھے نا پہلے 2 سیمسٹر میں سارے، اور تھوڑا سا وہ بھی پڑھ لینے چاہیے تھے، تعلیلات بھی، ورنہ اب آپ کے لیے ان کو سمجھنا مشکل ہے۔ جو لائق طالب علم ہے یا پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، تو میں نے کون سی کتاب بتائی تھی؟ شاباش، ایک اور بھی ساتھ بتائی تھی،
علم الصرف آخرین بتائی تھی کہ نہیں بتائی؟ یار دیکھو بتانے والے کو پتا ہے، آپ کو نہیں پتا. ابتغا یبتغی ابتغاء کرنا، اس کا مطلب تلاش کرنا. کا مطلب کون سا باب بنا؟ باب افتعال. شاباش. مادہ اس کا کیا ہے؟ بغا. مادہ کیا ہے؟ بغا. اس کا مطلب بھی تلاش کرنا. یعنی یہ میں بتاتا ہوں، اصل میں نا یہ بات یاد رکھو، یہ بڑی اہم بات ہے. اگر آپ کو ایک دفعہ سمجھ میں آ گئی تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا شروع میں کہ عربی اشتقاقی زبان بتایا تھا. اشتقاقی زبان کا مطلب یہ ہے کہ اس میں روٹ ورڈز ہوتے ہیں، اس میں آپ کچھ ایڈ کرتے جاتے ہیں تو نیا لفظ بنتا جاتا ہے. تو اب یہ اس کا روٹ ورڈ ہے نا، کیا؟ با غین یا. اور اب اس سے ہم نے ایک نیا لفظ یہ بنا لیا ابتغاء. تو ابتغاء کا بھی روٹ کیا بنے گا؟ بغائی. ٹھیک ہے نا؟ اتنی بات تو میں نے بتائی تھی. اب اگلی بات یہ سمجھو کہ جو روٹ ورڈ کا میننگ ہوتا ہے، جو اس کا مطلب ہوتا ہے، وہ اس سے بننے والے تمام الفاظ میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. اب بغا کا مطلب ہے چاہنا، کسی چیز کو تلاش کرنا. ٹھیک ہے نا؟ تو باغی کو بھی باغی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ سرکشی کو تلاش کرتا ہے. سرکشی کو تلاش کرتا ہے. ہمارے ہاں باغی نیگیٹو ٹرم ہے، عربی کے اندر نیگیٹو ٹرم نہیں ہے. انت باغ الجنہ یعنی تم جنت کے تلاش کرنے والے. تو باغی کا لفظ تلاش کرنے والا. ٹھیک ہے؟ اب اسی سے جتنے لفظ بنیں گے اس میں یہ تلاش کا مطلب موجود ہوگا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی بات؟ اس طرح قتل کا لفظ ہے، قتل، یہ اس کا کیا ہے؟ روٹ ورڈ. قاف تا لام. اب اقتتل اس سے بنا لیں. ٹھیک ہے؟ قاتل اس سے بنا لیں. تقاتل یہ بن جائے گا. لیکن سب کے اندر یہ قتل کا مطلب آ رہا ہوگا، کچھ نہ کچھ اس میں مزید ایڈ ہو جائے گا، لیکن اصل جو مطلب ہوگا وہ بلاغا. بلاغا. ٹھیک ہے نا؟ بلاغا کا مطلب پہنچانا، پہنچ جانا لازمی ہے. ٹھیک ہے؟ بلغا تبلیغ کرنا. ٹھیک ہے؟ بالغا کسی بات کو پہنچانے میں بہت زیادہ کوشش کر کے مبالغہ کرنا. اور وہ دیکھیں بالغا کا مطلب سب میں آئے گا آگے جتنے لوگ. سمجھ آگے بات؟ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور تلاش کرو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. کتب یکتب کا مطلب ہوتا ہے لکھنا. تو اللہ جب کسی چیز کو لکھ دیتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے یا مقدر ہو جاتی ہے. یا کیا ہو جاتی ہے؟ مقدر ہو جاتی ہے. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ یعنی جب مرد اور عورت نکاح کے بعد حلال تعلق میں آپس میں ملیں تو اس میں نیت اولاد کی ہونی چاہیے. نیت وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، تلاش کرو اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. کیا مطلب؟ اولاد میں سے جو اولاد لکھ دی ہے بس اس کے لیے اب آپس میں ملو. اللہ نے حلال کر دیا. شروع اسلام میں منع تھا، رات کے اندر بھی، رمضان کی راتوں کے اندر بھی میاں بیوی آپس میں نہیں مل سکتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کر دی. شریعت میں بہت ساری سہولتیں ہیں جو پہلی شریعتوں میں نہیں تھیں. تو یہ شریعت جو ہے اس کو آسان بنا دیا گیا ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھایا کرو اور پیا کرو. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ یہاں تک کہ خوب واضح ہو جائے تمہارے لیے. الخیط الابیض سفید دھاگا، من الخیط الاسود کالے دھاگے سے، من الفجر فجر کی. تو یہ ایک استعارہ ہے. الخیط الابیض من الخیط الاسود یعنی جب طلوع فجر ہو جائے تو سفید دھاری جو ہے وہ آسمان پہ آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں الخیط الابیض. تو مطلب یہ کہ جب فجر کی پو پھوٹتی ہے تو اس وقت تک کھاتے پیتے رہو. جب سحر کا وقت ختم ہو جائے پھر کھانا پینا کیا کر دو؟ بند کر دو. ثم اتم یتبین یتبین تبینا خوب واضح ہو جانا، خوب واضح ہو جانا. روٹ ورڈ کیا ہے؟ بانا. روٹ ورڈ کیا ہے؟ بانا. بانا یبین بینا واضح ہو جانا.
ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر مکمل کر لیا کرو روزے کو رات تک. رات تک. الا جب کسی لفظ پر آئے نا تو الا کے بعد جو آتا ہے وہ پہلے والے میں داخل ہوگا یا نہیں. ٹھیک ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر آیا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے چہروں کو بھی دھویا کرو اور ہاتھوں کو بھی دھویا کرو کوہنیوں تک. تو وہاں کوہنیاں دھونے میں کیا ہے؟ داخل ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ رات داخل نہیں. تو علاج جب کسی چیز پہ آتا ہے تو یا غایہ مغیہ میں داخل ہوگی یا غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوگی. الا کے بعد آنے والے کو غایہ کہتے ہیں اور الا سے پہلے آنے والے کو مغیہ کہتے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات؟ اس طرح میں کہوں سافرت من لاہور الی اسلام آباد، میں نے لاہور سے اسلام آباد کا سفر کیا. تو اب یہ بھی ممکن ہے کہ میں پنڈی اتر جاؤں، اسلام آباد کی سرحد پہ اتر جاؤں، اور اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں وہ پشاور موڑ تک چلا جاؤں آگے، کیونکہ میں نے الا بولا ہے. اب الا کی وجہ سے دونوں احتمالات ہیں. یہ بھی احتمال ہے کہ میرے سفر میں اسلام آباد بھی داخل ہے، یا یہ بھی احتمال ہے کہ میرے سفر میں اسلام آباد داخل ہے نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ جہاں قرآن کریم کے اندر آیا الی المرافق، وضو والی آیت میں اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو دھو لیا کرو کوہنیوں تک، تو وہاں کوہنیاں دھونے میں داخل ہے نا. لیکن یہاں پہ رات جو ہے وہ روزے میں داخل نہیں ہے. ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر مکمل کر لیا کرو روزے کو رات تک. اسلام میں رات مغرب کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے، مغرب کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے. اس لیے بعض علماء کے نزدیک 11 ساڑھے 11 بجے تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے مغرب سے لے کے فجر تک کا جو ٹائم ہے نا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا. اس کو 2 حصوں میں، تو اگر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے تو فرسٹ ہاف ختم ہو جائے گا. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی جو لوگ 11-12 بجے سوتے ہیں وہ 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرو. سمجھ آئی بات؟ بعض کہتے ہیں قیام اللیل اور ہے اور تہجد اور ہے. رات کو جو نفل پڑھ لیں وہ قیام اللیل ہے، اور سونے کے بعد جو پڑھیں وہ تہجد ہے. سونے کے بعد جو پڑھیں. اب شاہ فہد کو شوق ہوا کہ میں 2 رکعت نفل پڑھوں، وہ قیام اللیل بھی بن جائے اور تہجد بھی بن جائے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جمائی نالے بخار سے اٹھ کے آئے ہیں، جمائی آ رہی مجھے اس وقت. میرے سارے اینٹینے چل رہے ہیں، پوری بہترین لائٹ آ رہی ہے، پورے سگنل آ رہے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر میں پڑھا ہی نہیں سکتا. پڑھنے والوں کے سگنل پورے نہیں. تو شاہ فہد نے تھوڑی دیر وقت آنکھ چھوٹی کی تھی، اس کے بعد اس نے اس کے 2 رکعت نفل پڑھ لی. تب یہ قیام اللیل بھی ہو گیا اور تہجد بھی ہو گیا. یہ سونا ضروری ہے. سونا ضروری تہجد کے لیے علماء کے نزدیک سونا ضروری. تھوڑی دیر کے لیے چاہے سو جائیں، 15-20 منٹ کے لیے چاہے سو جائیں. البتہ جس نے آل دا نائٹ کام کرنا ہے وہ اس کے لیے سونا ضروری ہے. وہ پڑھتا رہے گا تو تہجد ہو جائے گی. تو مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں سونے سے تعلق ہے، بعض حضرات کہتے ہیں ٹائم سے تعلق ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ. تو جن کے نزدیک ٹائم کے ساتھ تعلق ہے وہ یہ کہتے ہیں ثلث اللیل الاخیر، یعنی پوری رات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں اور جو آخری لاسٹ 3rd فیز ہے نا اس میں تہجد پڑھی جاتی ہے. افضل ہوئی. بعض کہتے ہیں جوف اللیل، جوف کہتے ہیں پیٹ کو، یعنی مڈ آف دی نائٹ میں جو پڑھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نصف اللیل. اسی سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساڑھے 11-12 بجے تک جو ہے عشاء پڑھ لینی چاہیے، اس سے لیٹ نہیں کرنی چاہیے، اس سے لیٹ نہیں کرنی چاہیے. جی سر، علماء کہتے ہیں کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ جاتے ہیں، تو اس میں کہ
دینوں میں مختلف لوگ مارے گئے اور وہاں پر جو رات کا دوسرا ٹائم ہوتا ہے ان کی تو بات یہ کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نہ جہت ہے نہ جگہ ہے نہ زمانہ ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات زمان و مکان و جہت سے پاک ہے، اس لیے یہ ہمارے لیے ہے. تو ہمارے اینڈ پہ زمانہ ہے، ہمارے اینڈ پہ جگہ ہے، ہمارے اینڈ پہ جہت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب انسان کا فوکس جو ہے وہ محدود ہے نا. آپ ایک وقت میں ایک ہی جہت میں دیکھ سکتے ہیں، یا مشرق کو دیکھیں گے یا مغرب کو یا شمال کو دیکھیں گے یا جنوب کو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے جو ہمارا مشرق مغرب شمال جنوب ہے وہ تو کیا ہے؟ ایک ہی جیسے. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے. اس کی مثال یعنی مثال ہی ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات برا البرا ہے. لیکن اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ آپ نے ایک بڑا سا تھال سامنے رکھا ہو اور اس تھال میں آپ چھوٹا سا ایک چنے کا دانہ رکھ لیں. تو اب اس چنے کے دانے کا مشرق مغرب شمال جنوب جو ہے وہ آپ کے لیے تو مشرق مغرب شمال جنوب نہیں ہے نا. آپ تو دیکھ رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا؟ تو ہماری جو زمین ہے یہ تو ارب ہا سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے. یعنی پوری کائنات میں اس دنیا کی ویلیو ایک ڈاٹ جتنی بھی نہیں. میں اگر یہ ایک ڈاٹ لگاؤں نا یہاں پہ، یہ ڈاٹ لگاؤں، اس ڈاٹ کی ویلیو یہاں پہ زیادہ ہے کیونکہ یہ ویزیبل ہے. ہماری دنیا تو ویزیبل ہی نہیں ہے پوری کائنات کو دیکھیں تو اتنی بڑی کائنات کا جو رب ہے جس نے آسمان اور زمین، آسمان زمین کا کیا مطلب؟ پوری کائنات ہوگی، اس کو قیامت کے دن اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا. تو وہاں سے پھر مشرق مغرب شمال جنوب کا کیا کانسیپٹ ہوا؟ تو پھر اس ذات کے لیے کسی کا ثلث اللیل ہو جائے، کسی کا نصف اللیل ہو جائے، کسی جگہ دن ہو جائے، کسی جگہ رات ہو جائے، اس کے لیے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے نا. صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات کی توجہ، رحمت والی توجہ. ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ نزول فرماتے ہیں. چونکہ اگر اس کو مان لیں گے تو پھر ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ کی ذات کے لیے کوئی جہت ہے، کوئی جسم ہے، اور جو چیز جہت اور جسم میں آ جائے وہ محدود ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ أَتَمَّ يَتِمُّ إِتْمَامًا، اتم یتم اتماما، مکمل کرنا. اتم یتم اتماما، مکمل کرنا. اصل میں کیا تھا؟ اتمما، افعلا، اتمما افعلا، میم کا میم میں ادغام کر دیا، کیا بن گیا؟ اتم. اتم یتم اتماما کا مطلب ہوتا ہے مکمل کرنا. مادہ کیا نکلا؟ احسن، تم. مادہ کیا نکلا؟ تم، تا میم میم. پھر روزے کو مکمل کر لو رات تک. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. لا تُبَاشِرُوهُنَّ، ہرگز عورتوں سے نہ ملو جبکہ تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو. عاکفون، عکف یعکف عکوفا، عکف یعکف عکوفا. اعتکاف کا مادہ کیا ہے؟ عکف. تو معتکف ہم بولتے ہیں نا، معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا، تو اس کو عربی میں عاکف بھی کہتے ہیں. وانتم عاکفون فی المساجد، مسجد میں حالت اعتکاف میں عورتوں کے قریب مت جاؤ، ان سے جماع مت کرو. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب مت جاؤ، مت جاؤ ان کے قریب. اللہ کی حدود کے قریب مت جاؤ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ قریب جانا تو حلال ہے، تو پھر قریب جانے سے کیوں منع کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سد ذرائع. اسے کہتے ہیں سد ذرائع. یعنی جب انسان کسی حلال کے بارڈر پہ پہنچ جائے اور احتمال ہو کہ یہ حرام میں داخل ہو جائے گا، تو پھر حلال کے بارڈر پہ بھی نہیں جانا چاہیے. حلال کے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا،
زنا کے قریب مت جاؤ، زنا حرام ہے، مقدمات زنا بھی حرام ہے۔ اب جب شروع کی چیزوں کو آپ کہیں گے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ چلتے چلتے معاملہ پھر زنا تک جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی حدود کے قریب مت جاؤ۔ سرکار نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بالکل واضح، حرام بالکل واضح، ان کے درمیان کچھ چیزیں ڈاؤٹ فل ہیں۔ لا يعلمهن كثير من الناس، بہت سے لوگ ان کو نہیں جانتے۔ تو جو شبہات سے متشابہات سے بچ جاتا ہے وہ حرام سے بھی بچ جاتا ہے، جو متشابہات میں پڑ جاتا ہے وہ حرام میں بھی پڑ جاتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جیسے ایک سرکاری چراگاہ ہو، سرکاری چراگاہ، بادشاہ نے کہہ دیا ہو بھائی اس چراگاہ میں صرف میرے جانور چریں گے، اور اگر کسی کا جانور اس چراگاہ میں غلطی سے آ گیا واپس نہیں ملے۔ اب بادشاہ کی اس چراگاہ کے ارد گرد گھاس بہت زیادہ تھی، تو رضوان اختر نے جانوروں کو وہاں چرانا شروع کر دیا۔ ایک جانور نے مستی کی اور مستی کر کے چراگاہ میں انٹر ہو گیا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کالراعی یرعی حول الحمى، جیسے ایک چرواہا چراتا ہے اپنے جانوروں کو سرکاری چراگاہ کے قریب قریب، یوشک ان یرتع، قریب ہے کہ وہ اس میں چلانا شروع کر دے۔ بارڈر پہ رہنے والے لوگ رات کو اٹھتے ہیں قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، صبح پتہ لگتا ہے انڈیا ہی بڑھ گئے، انڈیا لکھاڑ ڈالیں گے، وہ کہتے ہیں میں پتہ ہی نہیں لگا۔ یہ جو ہمارا سندھ والا بارڈر ہے، کیا نام ہے سندھ والے بارڈر کا؟ سندھ والا انڈیا کے ساتھ جو بارڈر ملتا ہے اس کا کیا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ نرے صوفی مت بنو، کیا کہتے ہیں اس کو؟ طبیعت ٹھیک ہے گڈھا سنگھ قصور والے پاس ہے؟ نہیں نہیں بیٹا نہیں، علاقے کا نام ہے نا بیٹا خاص، سندھ کا ایک علاقہ ہے نا جو ساتھ لگتا ہے انڈیا کے، نام نہیں آ رہا میرے ذہن، یوشک ان یرتع، اس علاقے کا خاص نام ہے، تھر نہیں ہے، یوشک ان یرتع فی۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوا، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب مت جاؤ، بس دور دور ہی رہو، قریب جاؤ گے تو پھر کراس بھی کر لو گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آج کل کے جو نام نہاد اسکالرز ہیں نا، یہ جن چیزوں کو جائز قرار دیتے ہیں تو لوگ بڑے اچھلتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو مولویوں نے ہمیں ایسے ہی محروم رکھا ہوا تھا، شریعت نے تو ان چیزوں کی اجازت دی ہے، مولویوں نے محروم اس لیے رکھا ہوا تھا، مولویوں کو پتہ تھا اس سے آگے کیا کرنا ہے آپ نے، اس سے آگے کیا کرنا ہے آپ نے۔ اب جب وہ سب کچھ ہو جائے جو حرام ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی گناہ ہو گیا، تو گناہ ایسے تو نہیں نہ ہوتا، گناہ کے مقدمات کا مطلب پہلے والی چیز، اس کے بعد ہی گناہ ہوتا ہے۔ تو اگر بندہ مقدمات ہی میں نہ الجھے تو پھر گناہ میں جانے کا چانس بھی کم ہوگا۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذلک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ پرہیزگار بن جائے۔ اتقا یتقی اتقاء، مادہ کیا ہے؟ تقا، تا قاف یا، بچنا، سوری وقا، وقا مادہ ہے، وقا، وقا یقی وقایت، جب جائے گا کس میں؟ باب افتعال میں، تو کیا بن جائے گا؟ اتقا۔ یہ ذرا مشکل ہے، یہ ابھی نہیں سمجھ آئے گی آپ، یہ تعلیل ابھی سمجھ نہیں آئے گی۔ علم الصرف اخیرین میں نے آپ کو بتائی تھی، اس کا شروع والا حصہ پڑھ لیں، اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا، وہ مشکل نہیں ہے اتنا۔ علم الصرف اخیرین، اس کا حصہ پڑھ لیں شروع والا، اس سے آپ کو یہ تعلیلات سمجھ میں آ جائیں گی۔ حروف اصلیہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ اصل معنی تک نہیں پہنچ سکتے، یاد رکھیں۔ اشتقاقی زبان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں حروف اصلیہ معلوم ہونے چاہیے، ورنہ آپ کو مطلب معلوم
نہیں ہوتا. انگلش اشتقاقی زبان نہیں ہے. انگلش سے ایک لفظ سے دوسرا لفظ نہیں بنتا. نہیں کم ہے نا. اس طرح کی اشتقاقی زبان ہے کہ سارے ورب اس طرح سے بنتے ہیں. میک سے بناؤ میک سے. متیک بناؤ میک سے. تو میں ورب بھی دیتے گل کرنا پیا مویا اور میں کتنی گل کرنا. وہ تو سیکنڈ فارم ہو گئی نا. سیکنڈ فارم تو بن جاتی. نصرہ نصرا نصر وہ تو چل رہی 14 سیخیں. نصرہ سے نیا ورڈ بنائے نا, نیا ورب بنایا نا, بن جائے گا انتصرہ. نصرہ سے ناصرہ الف میں ایڈ کیا ناصرہ بن گیا. نصرہ سے انتصرہ شروع میں حمزہ ایڈ کیا اور تا ایڈ کی نیا ورڈ بن گیا. یہ ہوتی ہے اشتقاقی. انگلش میں ایسا نہیں. انگلش میں نیا ورڈ بالکل نیا ہے. اس لیے انگلش میں کسی ورڈ کے میننگ کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو حروف اصلیہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. الفابیٹیکل آرڈر ہے بس. یعنی آپ نے کانشیس کا مطلب دیکھنا ہے تو آپ کیا کریں گے, سی میں جائیں گے, پھر سی او میں جائیں گے, پھر سی او این میں جائیں گے. چلتے چلتے کیا آ جائے گا, کانشیس آ جائے گا. عربی میں اس طرح نہیں ہے. عربی میں اگر آپ کہیں کہ ان تصرہ کا مطلب تلاش کرنے کے لیے پہلے میں حمزہ میں جاؤں, حمزہ کے بعد پھر نون میں جاؤں ان تصرہ, پھر حمزہ نون کے بعد تا میں جاؤں, تو انت لا تجد معناها الى یوم القیامہ انشاءاللہ. اس لیے کہ وہ ترتیب ہی نہیں ہے. یہ وہاں کیا کرنا پڑے گا, وہاں ان تصرہ کا روٹ ورڈ لینا پڑے گا. ان تصرہ کا روٹ ورڈ ہے نصرہ, لہٰذا پہلے نون میں جائیں, پھر نون سا میں جائیں, پھر نون صاد را میں جائیں. نصرہ کے نیچے نصرہ سے بننے والے تمام الفاظ ہوں گے, انہی میں انتصرہ بھی ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ تو جو اشتقاقی زبان ہوتی ہے اس میں حروف اصلیہ جو ہے نا وہ لازم ہے. اگر حروف اصلیہ معلوم ہو گئے آگے اس سے بننے والے سارے کے سارے ورڈ اسی جگہ میں لگیں گے. اس لیے عربی کی ڈکشنری کو کنسلٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو حروف اصلیہ معلوم ہو, اور حروف اصلیہ معلوم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حروف زوائد معلوم ہو. دو طرح کے حروف سے ورب بنتا ہے نا, حروف اصلیہ اور جو زائد ہے. زائد سے مراد یہ ایڈیشنل. تو حروف اصلیہ تب نکلتے ہیں جب حروف زوائد معلوم ہو, اور حروف اصلیہ اور حروف زوائد تب معلوم ہوتے ہیں جب ابواب آتے ہیں. اس لیے ابواب کا جاننا ضروری ہے. اگر باب آپ کو نہیں آتا تو حروف اصلیہ آپ نہیں نکال سکتے. حروف اصلیہ نہیں نکال سکتے تو معنی نہیں نکال سکتے. انگریزی میں ایسا نہیں. اب عربوں نے کوشش کی ہے کہ وہ بھی تنگ آ گئے, کہنے کتنے حروف اصلیہ سے چنچٹی پائے. تو اب انہوں نے کوشش کی کہ ایک ڈکشنری ہم ایسے نکالیں جو بالکل اسی ترتیب پہ ہو کہ ان تصرہ ہمیں حمزہ میں ملے. لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ ڈکشنری جو ہے وہ کوئی اتنی مقبول نہیں. بیٹا میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب الہ کا لفظ بولا جاتا ہے نا, تو الہ کا لفظ جس پہ بولا جائے گا, جیسے مثال کے طور پہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے لاہور سے اسلام آباد تک کا سفر کیا. اب جب تک کا لفظ بولا جاتا ہے نا الہ, اس میں الہ کے بعد آنے والا الہ سے پہلے والے حکم میں شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, یہ فرق ہے. تو کبھی شامل ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. شامل نہ ہونے کی مثال یہ ہے, اللہ پاک نے فرمایا روزے رکھو رات تک. مطلب یہ ہے کہ رات روزے میں شامل نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لیل پہلے والے حکم میں شامل. دوسری جگہ آیا وضو کا حکم, وہاں پہ کیا آیا ہاتھوں کو دو کوہنیوں تک, لیکن وہاں کوہنیاں دھونے میں کیا ہے. مطلب یہ گرامر سے نہیں, آپ اسلام کے عمل سے پتہ چلے گا کہ اس کا کیا. نہیں, وہ تو میں نے گرامیٹیکلی آپ کو ایک رول بتا دیا ہے. ویسے اس کو فکس کرنے کے لیے تو حدیث مبارکہ دیکھنا پڑے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, اسی سے پتہ لگے گا. کنفیوژن ہے کوئی؟ سر وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا, آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ لائف جو ہے مطلب 10 منٹ ویٹ کرتے ہیں وہ
روزہ پورا کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ تھوڑی سی روشنیاں وہ اور کام ہو جائے پھر روزہ پورا. اچھا وہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رات تو ہوئی نہیں ہے, جس طرح اہل تشیع جو ہے نا وہ ویٹ کرتے ہیں, وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ مسئلہ نہیں, وہ مسئلہ ہے اجتہادی. وہ اس لیے اجتہادی ہے کہ وہ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں آیا ہے رات تک, تو کم از کم رات کی ابتدا تو ہونے دے گا, ابتدا تو ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بعض لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں, لو مولوی نے اذان دے دی, ارے چاننا ہے ڈال لیں, چاننے دے تیری کھجورا کھا لیں گے ہم, تھوڑا انہراتے ہو جائے. اور اللہ کے بندو غروب سے تعلق ہے. اچھا آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا, حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ابر کے دن نماز جلدی پڑھا کرو, یعنی جس دن بادل آئے ہوئے ہو, کلاؤڈی ہو آسمان, اس دن وقت دے کے نماز پڑھ لیا کرو. کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ رات نظر ہی نہیں آتی. آسمان کلاؤڈی ہو تو آپ کو سورج نظر ہی نہیں آئے گا, جب سورج نظر ہی نہیں آئے گا تو روشنی ختم ہی نہیں ہوگی, اور رات آئے گی لیٹ آتی ہے نا. تو کیا آپ پھر یہ کریں گے کہ چونکہ رات نظر نہیں آ رہی لہٰذا ہم ابھی نماز نہ پڑھیں؟ ٹائم کے ساتھ آپ غروب ہو گیا تو بس مکمل ہو گیا. سر فرق کیا ہے مطلب آپ نے کیا گرامرٹیکلی کیا فرق بتایا کہ وہاں سیم بھی نہیں, ایون لگیلا اور وہاں دونوں سیم بھی نہیں آ کس طرح سیم رہے ہیں, لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے الہ کا لفظ دونوں جگہ بولا جا سکتا ہے, ہاں واضح طور پہ بولا جاتا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ بالکل نیا مضمون شروع ہو گیا. قرآن کریم جو ہے نا یہ عام مصنفین جیسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں چیپٹر بنے ہو باقاعدہ اور ہر چیپٹر کا علیحدہ علیحدہ مضمون ہو, ایسا نہیں. قرآن کریم بالکل بادشاہ کے کلام کی طرح ہے کہ بادشاہ جب اپنی رعایا کو حکم دیتا ہے تو وہ جو بھی حکم دے دے جس وقت بھی دے دے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شق نمبر 1 شق نمبر 10 کی جگہ کیوں نہیں آ گئی, اس طرح نہیں. لہٰذا ابھی روزے کا بیان چل رہا تھا, روزے سے اوپر دعا کا بیان ہو گیا, روزے کا بیان ختم ہوا, آگے آ گیا ایک دوسرے کے مال حرام طریقے سے مت کھایا کرو. تو سبجیکٹ جو ہے نا وہ چینج ہوتا رہتا ہے, اور یہی قرآن کا اعجاز ہے, یہی قرآن کا معجزہ ہے, یہی قرآن کا. آپ میں ایک بات بیان کرتے کرتے لاہور سے پشاور پہنچ جاؤں, پشاور سے بلوچستان چلا جاؤں, تو آپ کہیں گے سر جی خیال کرو پھر اسی اتنے بیٹھے ہوئے کی کریے, ایک ہی جگہ فوکس کریے تو اسی دوسری جگہ چلے جاتے, دوسری جگہ فوکس کریے تو ایک جگہ چلے جاتے. تو انسان کے کلام میں نقص ہے کہ وہ ایک سبجیکٹ سے دوسرے سبجیکٹ کی طرف شفٹ کرتا رہے. اللہ کے کلام کا اعجاز ہے, اللہ کے کلام کا اعجاز ہے, معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام, چونکہ وہ خالق ہے مالک ہے. ایک حکم دیتا ہے پھر دوسرا دے دے, پھر تیسرا دے دے, پھر چوتھا دے دے, کہیں پہ قصہ شروع ہو جاتا ہے, کہیں پہ مثال شروع ہو جاتی ہے. یہی کلام کا اعجاز ہے, اور ایسا کلام عرب بنا نہیں سکتے. مجھے بزرگوں بات سمجھ آ گئی؟ حکمت اس میں یہ ہے کہ اس طرح کا جو کلام ہوتا ہے اس میں انسان زیادہ متوجہ رہتا ہے, متوجہ رہتا ہے انسان. ٹھیک ہے نا, ایک ہی موضوع پر میں بولتا رہا ہوں تو 5 منٹ 10 منٹ کے بعد آپ کی توجہ جو ہے ختم ہو جائے, کیونکہ آپ نے کرکس نکال لیا نا. آپ نے کہا اچھا عجائب موضوع ہے, بھائی ہندی کو سمجھ آ گئی. قرآن پاک کہتے ہیں ہر چیز کی طرف کیا رکھو, توجہ رکھو. ہاں البتہ اس میں ایک گہرا ربط ہوتا ہے, اس کے لیے پھر آپ کو PhD تک جانا پڑے گا, وہ ابھی سمجھ نہیں آئے گا. ابھی سمجھا دیا تو وہی مثال ہو جائے گی, چھوٹے بچے کو سندھی بریانی کھلا دیں, وہ مسئلہ ٹھیک ہے. کیوں جی شاہ فہد صاحب, وہ پھر پڑھنا پڑے گا بڑے بڑے علماء کو, وہ خفیف سا ربط درمیان سے نکال. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو دلچسپی ہو تو میں 1-2 کتابیں بتا دوں گا, وہ پڑھ لیں.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مت کھاؤ اپنے مالوں کو اپنے مابین باطل اور غلط طریقے سے، یعنی مال ایک دوسرے کا لو تو پوری رضامندی سے لو، خرید و فروخت کے ذریعے لے لو، ہدیے کے ذریعے سے لے لو، کوئی ہدیہ دے رہا ہے، باطل طریقے سے مال مت کھاؤ۔ تو جتنے حرام طریقے ہیں ایک کا مال دوسرا لے لے حرام طریقے سے، وہ سارے اس میں داخل ہیں۔ چوری اس میں داخل ہے، کم تولنا اس میں داخل ہے، ڈاکہ اس میں داخل ہے، ساری چیزیں جس میں دوسرے کی رضامندی نہ ہو وہ سب اس میں داخل ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، أَدْلَى يُدْلِي إِدْلَاءً، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم پہنچاؤ ان کو حکام تک، یا تم قریب ہو جاؤ ان کے ذریعے سے حکام تک۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم میں سے ایک فریق لوگوں کا مال کھائے گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے بھی ہو، یعنی یہ کہ تم لوگوں کے رشوت لے کر حکام تک پہنچاؤ اور اس طریقے سے تم لوگوں کے کام کر کے رشوت جو ہے نا وہ کھاؤ، تو یہ بھی غلط ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ پہلے حصے میں بتایا ہے ایبسولوٹلی کوئی بھی صورت جائز نہیں ہے، دوسرے حصے میں کیا بتایا؟ خاص رشوت کا معاملہ، کہ تم پیسے لے کے حکام تک پہنچاؤ تاکہ تم لوگوں کا مال کھاؤ باطل طریقے سے، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ طریقہ باطل ہے۔ نظرت إلى الساعة وأشرت إلي بنهاية الصلاة۔ ہاں جی حضرت، کہاں سے تشریف لائے؟ کلاس کب کی شروع ہوئی؟ تو آپ کب آئے؟ اس سے پہلے کتنی کلاسیں ہو گئی ہماری؟ 6 ہو گئی، 5 ہو گئی۔ کیوں لیٹ کیوں؟ اور کوئی ہے جو پہلے دن آیا کلاس میں؟ جی کہاں تھے 2 ہفتے؟ ہیں کیا ہو گیا؟ اللہ خیر۔ علاقہ کون سا؟ سندھ کون سی جگہ؟ کراچی؟ کراچی سٹی سے رہتے لاہور میں؟ ادھر کراچی سے لاہور پڑھنے آئے؟ یہ کیا وجہ؟ بہت اچھی بات ہے، کزن ہے آپس میں؟ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں۔ موضوعات لے لیے سب نے؟ ان دونوں کے رہ گئے، کیوں رہتا ہے؟ کیوں رہتا ہے؟ تو فارغ آدمی، تو نے کیا کرنا ہے موضوع لے کے؟ کھا پی موج کر، تو ویسے ٹینشن فری ہے۔ موضوع بتاؤ بھائی اپنا۔ تفسیریں ساری ہو گئی تھی؟ آسان تفسیر قرآن دو اس کو، ایک منٹ، آسان تفسیر قرآن۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی۔ خصوصیات جی، ایک منٹ، ہاں جی ہو گیا بیٹا، ہو گئی مکمل، ہو گئے بیٹا سارے، ہو گیا وہ بھی آداب رسول والا۔ انفاق فی سبیل اللہ ہے کسی کا موضوع؟ خواتین میں سورہ بقرہ کیا کرنا اس کا؟
خواتین میں سورہ بقرہ دے دیں، اس کے فضائل تھوڑے سے 2 صفحوں میں آ جائیں. کون کہہ رہا بہت؟ تمہیں ویسے کسی نے اب تک یہ کہا ہے کہ تم ہنستے بھی اچھے لگتے ہو؟ تفسیر ہدایت القرآن دیں. کون رہ گیا ہو؟ ذخیرۃ الجنان کسی کو دی ہے اب تک؟ آپ نے لیا؟ ان کو ذخیرۃ الجنان دے دو. ہدایت القرآن مولانا سعید احمد پالم پوری. جلدی کرو تم خطاطی کرن لگ پے اللہ کے بندیا. ذخیرۃ الجنان. رول نمبر بتا بیٹا. ہاں جی، اور کون ہے اس طرف میں؟ آپ کا رہ گیا؟ وراثت کا ٹاپک دیا کسی کو؟ وراثت کے احکام دے دو. اسلامی وراثت کے احکام. اگر میں نے موضوع آپ کو دیا ہے تو آپ نے دیکھنی ہے، میں نے دیکھنی ہے. آپ کے پاس ہے بیٹا موبائل، دیکھو. ہاں جی، کس کا؟ اس کا. ہاں جی، جہاد کا موضوع چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لے لیا کسی؟ سود کی ممانعت والا بھی ہو گیا. اہل ایمان اور منافقین کا مکالمہ سورۃ الحدید کی روشنی میں. اہل ایمان اور منافقین کا مکالمہ سورۃ الحدید کی روشنی میں اور عصر حاضر کے تناظر میں. جی صوفی صاحب. ہاں جی، اور کون رہے گا؟ ہاں جی، تو انہوں کی کرا مجھے وراثت دے دیں. وراثت دے دی. تفسیر دے دوں کوئی؟ تفسیر ابن کثیر دے دوں. لکھ دو یار تفسیر ابن لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. لا الہ الا اللہ سبحان اللہ. بیٹا ہر تفسیر کا نا اپنا اپنا اسلوب ہے.